غور کیجئے، پہلے شادی کرتے تھے تو نانی تک دیکھتے تھے، نانی نیک تو نواسی بالکل ٹھیک تھا. اب ایسا نہیں کرتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ پیسہ چاہے ہو کیسا، بیٹی مل جائے اس کا پیسہ، اور پیسے کے بعد جہیز لے لیا حاجی جی نے. ہاں یہ حاجی جی فلسطین کے لیے روتا ہے، اور بیٹی کے لیے، بیٹے کی جب شادی کرتا ہے تو کہتا ہے گاڑی سے نیچے کی بات نہیں کرتا، فلسطین کے لیے دعا کر رہا ہے. کتنا اچھا دل ہے اس کا. تیرا جواب نہیں مسلمان، کیا کہے تیرے پڑوسی پہ تو نے جتنا ظلم کرنا تھا سارا ہی کر دیا، اور تجھے فلسطین کے لوگ بڑے رو رہے ہیں. فلسطین کا درد ہے ہم سب کے سینوں میں، مگر جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے دل پریشان ہے، اور اپنے ملک کے مسلمانوں کے شادی کرتے تھے پہلے لوگ، میرے نبی فرماتے ہیں میں تم کو یہ کہوں گا کہ اگر وہ باندی ہو، کنیز ہو، رنگ اس کا کالا ہو، اور اگر وہ دیندار ہو تو خوبصورت سے اور پیسے والوں کو چھوڑ کے اس دیندار سے کرو، تمہارے گھر میں برکت آئے. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب غریبوں کی لڑکیاں تو پڑھی لکھی، قابل، سمجھدار، دیندار گھر میں بیٹھی ہیں، مالدار کی بے حودہ، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، ناچنے کودنے والی، گلے میں دوپٹہ ڈال کے پوری دنیا میں گھومنے والی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے. یہی تو قیامت کی نشانی ہے. لڑکیاں توجہ کرو میں ادھر. اچھا وہ جو ایک صاحب آئے میاں، ان میاں لوگوں کا بھی بڑا معاملہ ہے، بڑا ہائی ٹیک کر رکھا ہے انہوں نے بھی، ہے نا. میاں لوگ ایک دم بتا دیتے ہیں تیرے اوپر یہ جادو ہے، تیرے اوپر یہ ہے، ایسے ایسے جھوٹے پڑے ہیں، باقاعدہ طور سے اتنا منظم جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی ڈر جاتا ہے. تم جلدی وقت پہ آ گئے، ابھی ٹھیک ہے معاملہ تمہارا. جیسے وہ ڈاکٹر ڈراتا نا، ماشاء اللہ، میں تبھی تو کہتا ہوں یار یہ میاں کی اولادیں ٹھیک کیوں نہیں؟ پتا لگا کہ معاملات دوسری طرف سے خراب ہے. اس کا میاں نہیں کہہ رہا کہ اچھے میاں میری تکلیف مجھے بڑا. میں نے کہا حضرت میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، اگر آپ کو برا لگ گیا تو آپ کو مبارک. میں آپ سے ڈرتا تو کوئی نہیں ہے. اور جو ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی نانی تک دیکھو، نانی ٹھیک ہوگی تو نواسی ٹھیک ہوگی. اور میرے نبی پاک نے بھی یہی دنیا کو بتایا کہ نانی دیکھو، نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ دیکھو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو، اور پھر اگر نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. اگر حسین کا کربلا کا سجدہ لاجواب ہے تو پھر زینب کا پردہ لاجواب ہے. اگر حسین نواسا لاجواب ہے تو زینب نواسی لاجواب. ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد. زور سے تو بولو سبحان اللہ، مسکرا کے تو بولو ماشاءاللہ. اچھے لوگ ہیں آپ، دل لگا کے بولو. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، میاں لوگوں کے پاس جاتے ہیں کسی طرح سے تعویذ دے دو. کیا ہوا؟ میرا بچہ میری کہنا نہیں مان رہا ہے. اچھا یہ میاں کا تو خود نہیں مان رہا ہے. اگر میاں پھر بھی تعویذ دیتے ہیں منع تھوڑی کریں گے، کاروبار کا معاملہ ہے. اب سمجھو میری بات کو. امام غزالی فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کا اور جانور کا، تو جانور کا بچے کو جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں تعلیم کی، وہ سارا پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے. 5 منٹ کے اندر ماں کو پہچان لیتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں. جو پیار کرے گا اسے باپ سمجھ لے گا، جو محبت کرے گی اسے ماں سمجھ لے گا. یہ اشرف المخلوقات ہے انسان، اور یہ جانور ہے. مگر جانور سے پیدائش کے وقت میں جانور کے پاس عقل زیادہ ماں کو پہچاننے کی، مطلب بالکل صاف ہے. اللہ نے بچہ تو دیا مگر انسان کو بالکل کوڑا کاغذ دیا، کوڑا کاغذ. اب جیسی بچہ رویا، امی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ گود میں اٹھاتی، نبی کی نعت سناتی،
بچے کو بچپن میں ہی عادت پڑ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیٹ کے بعد پھر پیٹ کے اندر سے سنتا ہے, سب کچھ اثر پڑتا ہے. یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے ماں کے کھانے کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. حضور سے تو بولو, ماں کے کھانے کا اثر بچے پر ہوتا ہے, ماں کی ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے. میری بیٹیاں, میری بہنیں اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو جہنم سے بچانا چاہتی ہیں, تو جب وہ حالت حمل میں ہو, جب وہ پریگننٹ مومنٹ میں ہو, امام غزالی فرماتے ہیں عورت کی دعا کعبے میں اتنی قبول نہیں ہوتی جتنی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے, تب اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. تب وہ کہتی ہے میرے مالک میرے بچے کو نیک بنانا, اللہ بڑا فضل فرماتا ہے. مگر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو فلم دکھا رہی ہیں, خود بھی دیکھ رہی ہیں, ان کو کیا اثر ہے, یہ گندی تصویریں دیکھ رہی ہیں, اب وہ بچوں پہ اثر پیٹ کے اندر سے شروع ہو گیا. اچھا یہ آپ کو بھی یہ بات خبر ہے نا کہ اس کے جو کھاتی ہے عورت, اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے اور پیدائش سے پہلے ہی ہوتا ہے. اگر وہ سنترا کھائے تو اثر ہوگا, اگر وہ امرود کھائے تو اثر ہوگا. ڈاکٹر کہتا ہے وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا, اور وٹامن سی کے لیے تم ایسا کرنا کہ وٹامن ڈی کے لیے امرود اور وٹامن سی کے لیے تم سنترا کھانا, لیمو کھانا, اور تم آئرن کے لیے ایسا کرنا کہ تم بادام کھانا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا دیا ہوا بادام, بنایا ہوا بادام, اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ماشاء اللہ زندہ باد. وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جلدی بولو, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جب پیٹ میں بچہ آ گیا, یہ اس پہ اللہ کا فضل و کرم ہو گیا, اس کے اندر امانت آ گئی. اب اس کو چاہیے کہ وہ نیک بنے اور جھوٹ نہ بولے, بالکل بے شرمائی کی باتیں نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا, جانور کا بچہ نہیں روتا, انسان کا روتا ہے. جیسی رویا تو اسے دے دیا موبائل. اب جیسی موبائل دیا, بڑا صاف کام سودا ہے, یہ بچہ اب کچھ نہیں ہمیں کو دیکھے گا ہی نہیں, بچہ موبائل کو دیکھے گا. بچہ موبائل میں لگ گیا. اب 1 سال کے سے بچہ, 1.5 سال کا بچہ موبائل چلانا سیکھ رہا ہے, 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے. ماں مطمئن ہے میرا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, اور رویا. مگر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا, ابھی کرناٹک میں ایک بچہ ہو گیا پاگل, اسپتال میں لے کے گئے, 6 سال کا بچہ ہے. اسے ڈاکٹر نے دیکھا اور اسے چیک کرنے کے بعد کہا اس کا دماغ کب ٹھیک نہیں ہوگا. کہا کیا ہوا؟ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا. یہ پوری طرح سے اس کے دماغ کی چیک اپ کر کے بولا اس کا دماغ بالکل بیکار ہو گیا, اس کے اندر اس نے کوئی کمی بتائی. کہا کیسے؟ کہ اس نے موبائل دیکھا ہے. کہا اس نے بہت موبائل دیکھا ہے. اور اس کے قریب جا کے بولے بیٹے تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا میری ماں موبائل کے اندر رہتی ہے, اسی موبائل کے اندر. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ ان عورتوں کو بتاؤ. ابھی کیمبرج یونیورسٹی نے اب یہ باقاعدہ طور سے یورپ کے اندر وارڈ بنے ہوئے ہیں موبائل کے مریضوں کے. 6 گھنٹے 5 گھنٹے جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں, یہ اب نارمل لوگ نہیں ہیں, ان کا علاج ہونا چاہیے. یہ علاج کی ان کو ضرورت ہے. یہ جو اپنی انگلیاں چلاتے رہتے ہیں, یہ باقاعدہ کوئی شوق نہیں ہے بلکہ بیماری بن چکی ہے. ہمارے یہاں بھی اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے, کچھ دنوں کے بعد اس کی سمجھ ہو جائے گی. اب جو ذرا غور کریں, آپ توجہ کریں, یہ کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ جو عورتیں بچے کے رونے پر موبائل دیتی ہیں, موبائل نہیں دے رہی ہے, ڈرگس دے رہی ہے. ڈرگس یعنی وہ اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں, اپنے بچوں کے بچپن کے ساتھ کھیل رہی ہے. بچہ کہہ رہا ہے میری ماں اس موبائل کے اندر ہے, میرے باپ اس موبائل کے اندر ہے. باپ کہہ رہا ہے میں تیرا باپ نہیں, تم میرے باپ نہیں ہو. ماں سے کہہ رہا ہے تو میری باپ ماں نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ 6 سال کا بچہ جب رویا تو ماں بھی رونے لگی, اور اسے کسی نے سمجھایا او میری بیٹی بہن تیرا یہ بچہ بالکل کوڑا کاغذ تھا, تو نے اسے موبائل دے کے موبائل کے حوالے کیا, یہ موبائل کے حوالے ہو گیا. اگر تو نے اسے اللہ اور رسول کے حوالے کیا ہوتا تو یہ اللہ اور رسول کے حوالے ہو جاتا. میں تب غور کرو, باپ گھر میں آیا, اس نے اپنے بیٹے سے پیاری نہیں کیا, نہ اسے گود میں لیا, وہ موبائل بھی لگا رہا ہے. بیمار ہے نا یہ بالکل ذہنی طور سے. مچھر کاٹ رہے ہیں آدمی کے, مگر اس کو ہاتھ بھی ہلانے کی بالکل بھی سکت نہیں ہو رہی ہے. کیا نہیں ہے, بیماری ہے. اچھا ایک بات بتائیے, قرآن پڑھے لکھے لوگ جو چاہیں تو 25-30 منٹ میں 1 سپارہ قرآن کا پڑھ سکتے ہیں, مگر وہ فیس بک پہ 3 گھنٹہ دیکھ لیتے ہیں. قرآن کو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے کھولے ہوئے. مطلب کیا ہے؟ امام محمد غزالی فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف اتنا ہی قرآن پڑھتا ہے. غوث الاعظم 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. امام اعظم 1 مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے, اور امام شافعی 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. اور ہمارے یہاں قرآن جن کو پڑھنا چاہیے وہ فیس بک پہ لگے ہوئے.
اس کا مطلب یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل برباد ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں دل میں کچھ بچا ہی نہیں. چونکہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک مرید تھا، سب سے بہترین حافظ قرآن تھا، ٹناٹن مضبوط، بصرہ کا. میرے پاس آیا، آگے بولا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس کے بعد اس نے مجھے دیکھا ہوگا تو جو شرم نہیں آتی مسلمان ہو کر حافظ قرآن ہو کے میرے پیچھا کر رہا ہے. کہتے میرے دل پہ اثر ہوا، کانپنے لگا، اور پھر اللہ مجھ سے ایسا ناراض ہوا ہے کہ اب میں ایک بھی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں یاد نہیں ہو رہی ہے. یاد سارا قرآن میرے سینے سے نکل چکا ہے. حضور ابھی تو قرآن نکلا ہے، میرا ایمان نہ نکل جائے، سرکار میرے لیے دعا کرتے ہیں. امام حسن بصری نے اپنے اس پولیس سے بڑا پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد امام حسن بصری بہت روئے. اللہ میرے مرید کو معاف کر دے، اس کی خطا کو معاف کر دے. اللہ اکبر. آج تو آنکھیں برباد ہیں نوجوانوں کی، بالکل کچھ بھی نہیں بچا. کیا وجہ ہے؟ بہت لمبی لمبی فلمیں، ڈرامے دیکھنے کے بعد، بے حیا لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر توبہ کا دل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے دل میں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. ہوتا تو ضرور توبہ کرتا. ایمان حضور فرماتے ہیں مومن پر گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا، اور مومن منافق پر جیسے مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. اب سنیے، غور کیجیے. یہ حضرت ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان. ان کا مزار بصرہ میں ہے، میں نے حاضری کی ہے. انہوں نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار ماری، اور تلوار مار کے اپنی آنکھ کا گلہ پھینک دیا. لوگوں نے کہا کیا پاگل ہو گئے؟ لوگ پاگل کہتے تھے، مگر حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا قرآن حضور نے سنا، جن سے قرآن حضور سنتے تھے، وہ کہتے میں اس کے قریب گیا، وہ میرا دوست تھا. میں نے کہا یار تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال دی؟ تو پھر وہ اور رویا. اس کی ایک آنکھ سے صحابی کے آنسو اور ایک آنکھ سے خون کے لتڑے چترے نیچے گرتے تھے. پوچھا یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے آنکھ کیوں نکالی؟ کہ لگا ابھی ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی، ایک آنکھ. حضور کی حدیث یاد آئی، بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں اللہ جہنم کی سلائی ڈالے گا، اس کے کیلے ڈالے گا. تو میں ایک انسان ہوں بہت زیادہ نازک، میرے اگر ایک ذرا سا کیڑا پڑ جائے تو میں چیخ جاتا ہوں. اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری آنکھوں میں آگ کی کیلے بھی جہنم کی طرف میں کیا کروں گا؟ وہ بدنگاہی کرنے والے، تو نے کیا سمجھا یہ آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں نہیں تیری نہیں ہیں، تیرے اللہ کی امانت ہیں. یہ ہاتھ تیرے ہیں، تیرے اللہ کی امانت ہیں. کل قیامت کے دن جب یہ تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، یہ بتا بدنگاہی کرنے والے اس وقت کہاں جائے گا تو؟ نوجوان تجھ سے پوچھ رہا ہوں میں، میرے بھائی ذرا غور تو کر. وہ صحابی کہتا ہے میں نے آنکھ نکال کے پھینک دی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے سینے سے چپٹ کے رونے لگے. کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ تیری اس بات کو سن کے جو بھی توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا. مگر آئے اب تو انسٹاگرام نے جان لے لی ہماری، اب تو فیس بک نے جان لے لی ہماری، اب تو بے حیائی کا سودا انسان چھپ چھپ کے کرتا ہے. وہ میرے دوست اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے، جو تنہائی میں نیک ہے وہ نیک ہے. آج تجھے اپنی آنکھوں کو دیکھنا ہے میرے دوست، موت قریب آ رہی ہے. میری طرف دیکھ میرے بھائی، میں تجھ سے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میرے دوستوں، میری بات میں آپ سے کر رہا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ وہ عورتیں کیا کریں گی؟ ان کے بچے کس طرف جائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا؟ ایک دلی ہے، دلی میں ایک حسنی ہو، ایک حسینی خاندان ہے، یعنی ماں حسنی ہے اور باپ حسینی ہے، اور بیٹا ان دونوں کا سبحان اللہ سید زادہ ہے. اور دونوں کا جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے تو باپ نے کہا میرا دل کرتا ہے اس بچے کو اللہ والا بنا دوں. کیسے کراؤ گی؟ کہ مجھے ایک ترکیب یاد ہے. اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا؟ تو باپ نے کوئی بتائی ترکیب ماں نے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک روٹی اس نے اپنے بیٹے کے سامنے اندر رکھ دی کمرے میں، اور کہا بیٹے جب مدرسے سے آیا 2 رکعت نماز پڑھو حاجت، اللہ تم کو روٹی دے دے گا. بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور روٹی اس کو مل گئی. اندر جا کے وہ ایسے ہی کرتا تھا، روز مدرسے سے آتا 2 رکعت نماز پڑھتا، اندر جا کے روٹی اٹھاتا کھا لیتا. اللہ نے روٹی دی ہے. اب وہ 6-7 سال کا ہو گیا. اس کی ماں کہیں موت میں گئی، جب واپس آئی دیر ہو گئی، راستے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، مالک میں تو کرم کرنا، میں نے جتنا بھی جھوٹ بولا
سب تجھے اور میں اپنے بیٹے کو تیرے قریب کرنے کے لیے تو میں ایک گنہگار عورت ہوں، مجھ کو معاف کر دینا مگر میری لاج رکھ لینا میرے مالک۔ اگر آج میرا بچے کو روٹی نہیں ملی تو اس کے سامنے میرا راز کھل جائے گا، میں رسوا ہو جاؤں گی۔ یہ روتے روتے وہ اپنے گھر کی طرف چلی اور جب وہ سسکتی بھی گھر پہنچی تو بیٹا سو رہا تھا۔ کہنے لگا اماں، وہ اپنے بیٹے سے بولا بیٹے، ماں بولی اٹھ جا بیٹے۔ بیٹا اٹھا، کہا روٹی کھا، نماز پڑھ اور اس کے بعد روٹی کھانا۔ اس نے کہا اماں آپ تو اتنی دیر میں آئی ہو، میں مدرسے سے آیا، وضو کیا میں نے، آج جب اندر روٹی ماں دے گی تو آج جتنی اچھی روٹی میں نے کھائی اتنی کبھی نہیں کھائی، اتنا ذائقہ کبھی روٹی میں کھائی نہیں۔ اماں آج کی روٹی سب سے اچھی تھی، آج اللہ نے زیادہ مجھ پہ کرم کیا ہے۔ یہ کہہ کے جو ہے نا بچہ پھر سو گیا اور پھر وہ بچہ بڑا ہوا، جا کے دلی کے بادشاہوں کے نام دیکھو مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، مگر سنو ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو کاکی، وہ جو روٹی والا ہے نا اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، اس کا مزار آج بھی دلی میں دنیا کو یہ بتا رہا ہے اگر ماں نیک ہو تو بچے ولی بن کے ماشاءاللہ، زندہ باد۔ ماں نیک ہو تو بچے جلدی بولو کیا بنتے ہیں، بولو مگر ماں کا نیک ہونا بھی، باپ کا نیک ہونا، بے شرم اور بے حیا لوگوں کی یہاں پر حیادار بچے پیدا۔ اچھا وہ میری بہنیں میری بیٹیاں سن لیں، جن پہ رنگ چڑھ گیا ہے انگریزوں کا، جن پہ رنگ چڑھ گیا ہے بمبئی کی ہیروئن کا ناچنے والی بدتمیز عورتوں کا۔ اچھا مسلمان کے یہاں شادی ہوتی ہے لگتا ہی نہیں مسلمان کی شادی ہے، گانے باجے فلمیں ڈرامے، مسلمانوں کی لڑکیاں ناچتی ہیں شادیوں میں، کچھ ایسے بھی جاہل کرانے۔ مسلمان بچیاں جنہوں نے اپنی آستینیں آدھی کٹوا لی ان کے لیے بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے عورت اگر وضو کرنا چاہے یہاں اور اس کا یہ ہاتھ اس کو کھولنا پڑے، جب وہ کھولے گی تو غیر مرد دیکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے نہیں، پانی نہیں لے جا سکتی کہیں اور، مجبور ہے، تو علماء لکھتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے، وہ وضو نہ کرے، اس حالت میں وہ وضو نہ کرے کہ اس کے ہاتھ کی کلائی کوئی دوسرا دیکھے۔ ذرا توجہ دکھیں کیا اللہ نے اس کے رسول نے عورت کو پروٹیکشن دیا کہ مرد مرے 2 کپڑے، تین کپڑے، عورت مرے تو 5 کپڑے۔ اور تو بھی تو ایسے ہی ہے مگر عورت کو پروٹیکشن زیادہ ہے۔ مرد جب نماز پڑھے توجہ تو کرو یہاں تک ہاتھ لائے، عورت نماز پڑھے بس یہاں تک ہاتھ باندھ لے، مرد کا ہاتھ یہاں تک آئے گا، عورت ہاتھ اٹھائے گی یہاں باندھ لے گی۔ نماز دونوں کی اللہ کے لیے ہے مگر طریقے دونوں کے الگ ہیں، اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بے پردہ ہو۔ شادیوں میں پردہ ہونے والی، اب صفا مروا پہ دوڑ رہا ہے آدمی، عورت نے دوڑنا شروع کیا، اے تم نہیں دوڑو گی، حاجرہ تو دوڑی تھی، خاتون ابراہیم مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے ہو؟ جب وہ دوڑی تھی یہاں پر عزت کوئی نہیں تھا، تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو جائے گی، لہذا تمہارا حج الگ ہے اور مردوں کا حج الگ ہے، اللہ نے تمہیں وہاں بھی الگ کر دیا، مگر جب تم نے اپنی بے حیائی شروع کی، تم نے اپنی بے غیرتی، صرف اس وجہ سے کوئی دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں برکتیں رحمتیں راحتیں آئیں تو یاد رکھو بمبئی کی ان ناچنے والی عورتوں کی نقل چھوڑو، ان کی طرح جیسے انہوں نے آج جو وہ لانچ کیا ویسے ہی تم نے اپنے کپڑے بنائے، ان کی طرح فٹنگ بنائی، ان کی طرح تمہارے کپڑوں کی بناوٹ، تم ٹیلر کو ان کے فوٹو بھیجتی ہو، جیسے ان کے کپڑے ہیں ویسے ہی میرے بناؤ، جیسے پاکستان کی ناچنا مجرے کرنے والی لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں ویسے ہی تم پہنتی ہو، تو یاد رکھو کہ جس کی نقل کرے گی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گی، تو سن جو بے حیاؤں کے ساتھ بے حیائی کی نقل کرے گی وہ قیامت کے دن جہنم میں انہی عورتوں کے ساتھ جائے گی، اور جو حیادار بن کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی نقل کرے گی وہ قیامت کے دن بھی سیدہ فاطمہ کے ساتھ جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دل لگ رہا